ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الوداع اے ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام. الوداع اے ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام. تیری آمد کے میں صدقے تیری رحمت کو سلام. تو جو آیا ساتھ لایا آسماں سے رحمتیں، تیرے صدقے جو ملی ہر ایک نعمت کو سلام. اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم، اس مہینے کے سبھی لمحات رحمت کو سلام. خوب قرآن کی تلاوت جس نے کی اس ماہ میں، ماہ رمضان کرتا ہے ان کی تلاوت کو سلام. عابدوں نے فیض پایا کتنا رب کی برکتیں، عابدوں کے ذکر کو ان کی عبادت کو سلام. جب خدا خود یاد فرماتا ہے روزہ دار کو، ایسے روزہ داروں کی تنویر قسمت کو سلام. فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ملی، فاتح مکہ کے چہروں کی مسرت کو سلام. جیت کر جنگ دشمنوں کو بھی اما دی آپ نے، رحمت للعالمین کی ایسی رحمت کو سلام. ہے سلام امی خدیجہ عائشہ صدیقہ کو، عظمت خلد بری خاتون جنت کو سلام. روزہ رکھ کر آٹا پیسیں ہاتھوں میں چھالے پڑیں، فاطمہ زہرا کی پاکیزہ مشقت کو سلام. کنت مولا ہاشمی شیر خدا بوئے تراب، ماہ رمضان میں ہوئی ان کی شہادت کو سلام. حالت روزہ میں تھے سب جانثاران نبی، جو لڑے جنگ بدر ان کی شجاعت کو سلام. ساتھ نہ چھوڑا جنہوں نے فاطمہ کے لال کا، ان 72 روزہ داروں کی رفاقت کو سلام. حشر میں خالد یہ سونا جاگنا کام آئے گا، سحری و افطار کی ہر ایک سنت کو سلام. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور بڑھا کر کے دوں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ماہ رمضان المبارک شریف اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ماہ رمضان شریف کی عظمتوں سے کون ناواقف ہے؟ اس کے آنے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے. زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، عبادت و تلاوت کی لذتیں بڑھ جاتی ہیں، اور سحری اور افطار بھی اپنی بہاریں لٹا رہی ہوتی ہیں. اور یہ ماہ مبارک کا پہلا عشرہ اپنی رحمتوں کی برسات برساتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کی خوشخبری سناتا ہے، اور تیسرا عشرہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے. اس ماہ مبارک کے آنے پر ہر ایک اپنی محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے.
اس ماہ رمضان کے جانے پر ہر ایک محبت کرنے والے کا دل جو ہے غم میں ڈوب جاتا ہے۔ آخر غم میں کیوں نہ ڈوبے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ عطا کروانے آیا تھا۔ یہ ماہ مبارک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنانے آیا تھا، تو اس ماہ مبارک کے جانے سے ہر ایک بندہ جو ہے یہ جو ہے پریشان ہوتا ہے اور اس کا دل غم میں ڈوب جاتا ہے۔ ماہ مبارک کے بچے ہوئے لمحات ہیں، اور ایسے عالم میں کبھی کبھار جب اللہ کی رحمتیں یاد آتی ہیں تو بندہ خوشی سے مچل جاتا ہے کہ اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر بندہ ایک بار بھی اس کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کبھی جب خوف خدا یاد آتا ہے، اس کی سخت پکڑ یاد آتی ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ اے میرے بندے اگر تو بار بار مجھے ناراض کرتا رہا تو میں تجھ سے پھر کبھی راضی نہیں ہوں گا، یہ جب خوف خدا یاد آتا ہے تو پھر جو ہے دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس ماہ رمضان کے اندر بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے، کیونکہ ماہ رمضان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشش کے لیے دیا تھا، تقوی پرہیزگاری کے لیے دیا تھا، لیکن ہم نے اس ماہ رمضان کو جو ہے غفلتوں کے اندر گزارا، اور پھر جو ہے خاص طور سے محبت رمضان یعنی رمضان سے محبت کرنے والوں کو یہ فکر بھی رلا دیتی ہے کہ ماہ رمضان تو دوبارہ پھر آئے گا، لیکن پتہ نہیں ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یعنی اس کی آمد کا شور ہوگا، اس کا چاند بھی نکلے گا، لوگ تراویح بھی پڑھیں گے، تلاوت قرآن بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو ایک بندے کو غم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ افسوس ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں ہم اس کی رحمتوں کو برکتوں کو پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ ساری بہاریں ایک طرف، صرف اگر افطار کے وقت کی بہاریں دیکھ لیں، کتنا عظیم وقت ہوتا ہے وہ کہ بندہ صبح کا جو ہے بھوکا پیاسا سب کچھ ہوتا ہے، گرمی کا وقت ہے، ٹھنڈے پانی بھی میسر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بندہ اگر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے تو صرف اسی لیے نہیں لگاتا ہے کہ ابھی میرے رب نے روزہ کھولنے کا حکم عطا نہیں فرمایا ہے، ایک ایک منٹ کا انتظار کرتا ہے۔ جو بندہ گرمی کے مہینے میں ٹھنڈا پانی اپنے ہونٹوں سے لگائے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، آج اس کے سامنے ساری نعمتیں میسر ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن ایک منٹ بھی اگر باقی ہو پھر وہ مسجد کی اذان کا انتظار کرتا ہے کہ اذان ہو جائے، مکمل کنفرم ہو جائے کہ ہاں اب وقت ہو گیا ہے، تب بندہ جا کر کے افطاری کرتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ اس وقت کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ افطار کے وقت کی جو بہاریں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں عید الفطر کے دن مغرب کے وقت میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو شام کے وقت وہی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی جو ہے ہمارے گھر کی کوئی زینت رخصت ہو گئی ہے، ہمارے گھر کا کوئی بڑا چلا گیا ہے۔ ایسے ہی عید الفطر کے دن جو ہے مغرب کے وقت میں یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو 30 دن تک ہم نے بہاریں دیکھی تھی، وہ عید الفطر کے دن جب بہار ہمیں نظر نہیں آتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے اور دل غم میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین علیہم الرحمت والرضوان جو ہے ماہ رمضان کے آنے کے لیے 6 مہینہ دعا کرتے تھے، اور جب ماہ رمضان چلا جاتا تھا تو ماہ رمضان میں جو عبادتیں وہ کرتے تھے ان عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے 6 مہینے دعا کرتے تھے۔ یعنی ماہ رمضان رخصت ہوتا تو وہ دعائیں کرتے تھے کہ میرے مولا ماہ رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائیں، اور پھر ساتھ یہ بھی دعا کرتے تھے میرے مولا پھر ماہ رمضان ہمیں عطا فرما۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر میری امت جان جائے کہ رمضان کیا ہے تو ہر وقت یہ تمنا کرے گی کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ یعنی اس قدر اس میں بہاریں ہوتی ہیں، اس قدر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھ لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش سے پہلے ہی رمضان گزر جائے، یعنی وہ اپنی بخشش
نہ کرا سکے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماہ رمضان میں اپنی بخشش نہیں کرا سکتے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہم میں سے کس کی بخشش ہوئی ہے, کون بخشا گیا, کس نے مغفرت کا پروانہ پایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے حدیث پاک میں فرمایا, وہ شخص محروم ہے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی, اور جب اس کی مغفرت رمضان میں نہ ہوئی تو اب کب بخشا جائے گا. یعنی اب اگر رمضان میں نہیں بخشا گیا تو اب کبھی نہیں بخشا جائے گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں ماہ رمضان شریف کے جانے پر, کیونکہ بہت ہی آج ماہ رمضان شریف کا آخری دن بھی ہے, ماہ رمضان شریف کا جو ہے یہ آخری جمعہ بھی ہے, بہت ہی چند لمحات بچے ہوئے ہیں. 29 کو تو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ چلو جب تک کہ چاند کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تب تک تو رمضان کی بہاریں ہیں, لیکن جب 30ویں تاریخ ہوتی ہے تو اس دن کوئی انتظار نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی سورج ڈوبے گا یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. ورنہ تو 29 کے اندر ہمیں تراویح میں عشاء میں بھی انتظار ہوتا ہے کہ چلو ابھی چاند نہیں نکلا ہے, ابھی رمضان باقی ہے. ہمیں رات تک کے انتظار رہتا ہے, ابھی چاند کا فیصلہ نہیں ہوا ہے, ابھی رمضان کی گھڑیاں باقی ہیں. لیکن 30 رمضان کو تو اس بات کا کچھ نہیں رہتا ہے, ادھر سورج ڈوبا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں, میں خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ماہ رمضان کو کس طور پر رخصت کریں. ہم نے الوداع پڑھا, سچی الوداع تو یہی ہے کہ دل سے بندہ غمگین ہو اور دل سے تکلیف میں آ جائے. آج رات کو بھی ہم نے دیکھا ماہ رمضان شریف کی آخری رات گزری ہے, لیکن کتنے نوجوان بچے ایسے تھے جنہوں نے لوڈو کے اندر اور کیرم کے اندر اپنی رمضان شریف کی آخری رات کو گزارا ہے. یہ قوم مسلم کا حال ہے کہ آج رمضان شریف کی آخری رات, ایک لمحہ جسے میسر آ جائے, رمضان شریف کی آخری رات تھی, کم سے کم اس آخری رات تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارنا چاہیے تھا. نہیں کچھ کر سکتے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے, فجر جماعت سے پڑھ لیتے, اللہ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا. لیکن تم نے پوری رمضان شریف کی آخری رات کو گناہوں کے اندر گزارا. کتنے نوجوان بچے ہمارے محلے کے ایسے ہیں جنہوں نے دنیاوی کاموں کے اندر اور لہو و لعب کے اندر گزار ڈالا ہے. میرے عزیزو, اگر زندگی نے وفا نہ کیا, رمضان تو آئے گا لیکن زندگی وفا کرے نہ کرے, پھر اس وقت تمہیں بہت افسوس ہوگا. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں نہیں پتا ہے رمضان کا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مرنے والے کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. آنے والے سال اگر تم یہاں نہیں رہے تو کیا ہوا, قبر میں رہو گے تمہیں اس کا پتا چلے گا رمضان آ رہا ہے, رمضان کا اعلان ہو رہا ہے, رمضان میں تراویح پڑھی جا رہی ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں. وہاں سے تم افسوس کرو گے کاش ہم بھی زندہ ہوتے تو آج ہم بھی رمضان کی آمد پر مبارکبادیاں پیش کرتے, ہم بھی تراویح کی نماز پڑھتے, ہم بھی تلاوت قرآن کرتے. لیکن تم کر نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور یہ دار العمل ہے, یہ عمل کا گھر ہے. آج ماہ رمضان شریف کی آخری رات کو جنہوں نے گزارا ہے, کس طرح سے ماہ رمضان کو گزارنا ہے اور کس طرح سے ماہ رمضان کو رخصت کرنا ہے. عظیم بزرگ حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں, اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ, کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم پر رحمت کی بارش ہوتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت تمہاری ہوتی ہے, یعنی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور ایک روایت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رمضان کی آخری رات میں مولا علی پکار کر کے کہتے تھے, کاش مجھے پتا چل جائے آج ماہ رمضان کی آخری رات ہے, کون اس پورے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے, تاکہ میں اسے جا کر کے مبارکبادی دوں. تم جو ہے مبارکبادی ہو, تمہیں مبارک ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. اور پھر مولا علی فرماتے, کاش مجھے پتا چل جائے کون پورا مہینہ محروم رہا, آج تک اس کی بخشش نہ ہوئی, میں جا کر کے اس سے تعزیت کروں اور اس سے کہوں کہ لمحات بچے ہیں, ابھی تک تمہاری بخشش نہیں ہوئی ہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگ لو. اس طرح سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے. اسی طریقے سے عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبد العزیز دیریری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے بندو, ہم سے کون سا مہینہ دور ہو گیا, اگر عقل ہو تو حق ہے کہ ہم اس پر خون کے آنسو بہائیں, ہم اس مہینے کے لیے کیوں نہ روئیں جو ہم سے غفلت کے ساتھ گزر گیا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری عبادت قبول کیا گیا ہے یا ہمارے منہ پہ مار دیا گیا ہے. اور مشہور محدث حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے ماہ رمضان شریف
شریف کو الوداع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے بھائیوں اس مہینے کی رخصتی قریب آ گئی ہے. کتنے ایسے ہیں جنہیں ایسا مہینہ ملنے کی امید تھی, یعنی وہ جانتے تھے کہ مجھے ماہ رمضان پھر ملے گا, لیکن موت نے ان سے وفا نہیں کیا. حسرت و غم سے اس مہینے کو الوداع کہو, رنج و علم کی زبانوں سے اسے یاد کر کے رو. اے ماہ رمضان تجھے ایسے عاشق کا سلام ہو جسے بے قراری نے بے حال کر دیا ہے. اور ایک عظیم بزرگ حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی فرماتے ہیں اخوانی شہر رمضان اولہ رحمہ, اے میرے بھائیوں ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت, و اوسطہ مغفرہ, اے میرے بھائیوں ماہ رمضان کا درمیانی عشرہ مغفرت, و آخرہ عتق من النار, اے میرے بھائیوں رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. کیف لا تجری للمؤمن علی فراقہ دموع وهو لا يدری هل يبقى له من عمره رجوع. فرماتے ہیں تو پھر اس کی جدائی پر مومن آنسو کیوں نہ بہائے, حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے دوبارہ آنے پر زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا, تو اب مومن آنسو کیوں نہ بہائے. اسی طریقے سے ایک عظیم بزرگ ہیں سیدنا علامہ محمد بن ابراہیم بن علی بن مرتضی وزیر رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کے حوالے سے آپ نے جو ہے ماہ رمضان کی برکات اور ماہ رمضان کی فضیلتوں کو یاد کر کے اس کی جدائی اور اپنی کوتاہیوں پر آنسو بہانے کی ترغیب دلائی ہے کہ اے لوگوں ماہ رمضان کے جانے پر آنسو بہاؤ. حضرت شیخ الاسلام مخدوم محمد بن ہاشم بن عبد الغفور یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے خطبے کے اندر یا ایھا الناس من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شہر رمضان قد ہم عنکم الارتحال وقد تہیہ الانتقال فودعوه على احسن الحال واكرموه بحسن الافعال وزودوه بانفاق الاموال حتى يشكر عنكم عند ذي الجلال الكبير المتعال. فرماتے اے امت محمد بے شک ماہ رمضان تمہارے پاس سے ان قریب جانے ہی والا ہے. اندازہ لگائیں اس بزرگان دین نے کیا ہی خوب پیغام دیا. آج ہمارے پاس بھی اسی طرح کا وقت ہے, ان قریب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. ابھی جمعہ ختم ہوگا کہ جمعہ کے ختم ہونے کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب سورج ڈوب جائے گا اور ماہ رمضان ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. فرماتے اے امت محمد بے شک ماہ رمضان تمہارے پاس سے ان قریب جانے ہی والا ہے, بلکہ اب وہ جانے کو تیار ہے. تم اسے اچھے حال میں الوداع کرو, اچھے کاموں کے ذریعے اس کی تعظیم کرو, اس میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو تاکہ یہ عظمت والے مولا کے پاس جا کر کے تمہاری تعریف کرے. جاتے جاتے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ یہ ماہ رمضان جائے اور رب کی بارگاہ میں شکایت کرے کہ مولا میں تیرا مہمان بن کے تیرے بندوں کے پاس گیا, انہوں نے پورا مہینہ تو غفلت میں گزارا, لیکن جب میں رخصت ہو رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے ہماری تعظیم نہیں کی ہے, اس وقت بھی انہوں نے ہمارا احترام نہ کیا. خدا کے واسطے میرے نوجوانوں میں آپ سے گزارش کروں گا, اس میں آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں, اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے میری بھی حفاظت فرمائے. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ یہ ماہ رمضان جا کر کے رب کی بارگاہ میں شکایت کرے, بلکہ ماہ رمضان جب رخصت ہو رہا ہو اس کا احترام کرو, اس کی تعظیم کرو, اس کی قدر کرو, تاکہ یہ جا کر کے عظمت والے مولا کی بارگاہ میں تمہاری تعریف کرے. اور پھر فرماتے ہیں عباد اللہ احزنوا علی اشتیاقہ, اے اللہ کے بندو رمضان شریف کے شوق میں غمگین ہو جاؤ, وابکوا علی فراقہ, اس کی جدائی پر آنسو بہاؤ, فإن الہم علی فراقہ سبب النجاة ورافع الدرجات, بے شک اس کی جدائی پر غمزدہ ہونا یہ نجات کا ذریعہ ہے اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے. شہر فیہ حیات القلوب وکفارۃ الذنوب وامان کل خائف مرہوب, رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں دلوں کو تازگی ملتی ہے, گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور ہر ڈرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذریعہ بناتا ہے, ہر ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے. یہ ماہ رمضان کو رخصت کرنے کا ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے کہ جب ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہو, ماہ رمضان شریف کی آخری رات تھی, کس نے کس طرح ماہ رمضان کی آخری رات کو رخصت کیا ہے میں تو نہیں جانتا, لیکن وہ علیم الخبیر ضرور جانتا ہے کہ تم نے اس کے مہمان کی آخری رات کو کس طرح سے رخصت کیا ہے. اگر عبادتوں میں گزارا ہے مبارک ہو, اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ مہینہ کہے گا میرے مولا آخری رات تھی تیرا بندہ عبادتوں میں گزار رہا تھا, اور اگر غفلت کے اندر گزارا ہے خدا کے واسطے وہ بڑا غفور الرحیم ہے مولا, اب بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو, اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. ہمارے اکابر بزرگان دین ماہ رمضان کو کس طرح سے گزارا کرتے تھے, یہاں پر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں
کہ میں رمضان کے مہینے کے آخری جمعہ کے دن حضرت سیدنا منصور بن عمار کی محفل میں حاضر تھا. رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو جو اجر دیا جاتا ہے، جو ثواب دیا جاتا ہے، اس کے متعلق بیان کر رہے تھے. اور یوں لگ رہا تھا کہ بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے بھی آگ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں. لیکن آپ کی محفل میں کسی نے کوئی حرکت نہیں کی. آپ بیان کر رہے ہیں منصور بن عمار، کسی نے کوئی حرکت نہیں کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا. جب آپ نے محفل کی یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا کیا عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا توبہ استغفار کے مہینے میں کوئی مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے؟ یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے. کیا اس مہینے میں کوئی معافی مانگنے والا نہیں ہے؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے کہ وہ اللہ سے جنت مانگ لے؟ کیا اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے کہ وہ اللہ سے کہہ دے میرے مولا جس طرح تو نے اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کیے ہیں، مولا تو اپنے فضل و کرم سے مجھ پر بھی دروازے بند کر دے؟ کیا ایسا کوئی کہنے والا نہیں ہے؟ کیا اس مہینے میں شیطانوں کو بند نہیں کیا جاتا؟ اور پھر بندہ کہے میرے مولا جس طرح تو نے اس مہینے کو شیطان سے محفوظ کیا ہے ایسے ہی مجھے بھی شیطان سے محفوظ فرما. کیا کوئی ایسا کہنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا کہنے والا نہیں ہے؟ حضرت منصور بن عمار یہ بیان کر رہے تھے. اتنے میں کیا ہوا، تمام حاضرین بلند آواز سے رونے لگے، استغفار کرنے لگے. ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے میرے آقا ارشاد فرمائیے، مجھے بتائیے کیا میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے گئے ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا گیا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں گناہ کرتا رہا لیکن روزے بھی رکھتا رہا، راتوں میں عبادت بھی کرتا رہا. مجھے بتائیے کیا میرا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ راتوں میں عبادت کرنا قبول کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے جو اس شخص نے کہا میں نے اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے، ہائے میں بہت غافل رہا. آپ نے فرمایا اے لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. اللہ فرماتا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے توبہ کرے گا مجھے توبہ قبول کرنے والا پائے گا، جو مجھ سے بخشش کی دعا کرے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. اتنا کہنے کے بعد حضرت منصور نے ایک قاری سے فرمایا یہ آیت کریمہ تلاوت کرو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اور اس کے بعد میں فرمایا تو تلاوت کرو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے. جب اس آیت کی قاری نے تلاوت شروع کی اس نوجوان نے سن کر کے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے اللہ کا احسان مجھ پر پہنچتا، اللہ کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا لیکن نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا، غلط راستے سے نہ لوٹا. کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اس کا انتقال ہو گیا. یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں میرے بھائیوں ماہ رمضان کی جدائی میں کیوں نہ رویا جائے، کیونکہ ماہ رمضان ہمیں مغفرت دلوانے آیا تھا، ماہ رمضان ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کروانے آیا تھا. اس طرح سے اندازہ لگائیں ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور کس طرح سے ہمارے اکابر بزرگان دین جو ہے ماہ رمضان کو رخصت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک آخری واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. حضرت سیدنا محمد بن ابو فرج رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں مجھے ماہ رمضان میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے. ذرا دھیان سے اس واقعے کو سنیے گا. فرماتے ہیں مجھے ایک کنیز ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جو مجھے کھانا تیار کر دے. فرماتے ہیں میں نے بازار میں جا کر کے ایک کنیز کو دیکھا، اس کا چہرہ پیلا، بدن کمزور، اس کی اسکن خشک تھی. میں اس پر ترس کھاتے ہوئے کہ لگتا ہے اس کو کسی نے کام پہ نہیں لیا، بہت غریب ہے. فرماتے میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنے گھر لے آیا اور کہا برتن پکڑو اور رمضان کی ضروری چیزیں خریدنے کے لیے میرے ساتھ چلو. اب اندازہ لگائیں وہ ایک عورت ذات ہے، ایک خادمہ ہے، ایک کنیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں چاہے اپنا خوف پیدا فرما دے، جو چاہے
ہے اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. یاد رکھ لو اللہ سے ڈرتا بھی ہر کوئی نہیں ہے. اللہ جس کے بارے میں چاہتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا. تو اللہ سے ڈرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ایک خادمہ ہے, پتلے دبلے بدن والی ہے, ایک کمزور ہے, چہرہ پیلا ہے. فرماتے ہیں میں نے اس کنیز سے کہا برتن پکڑو اور میرے ساتھ بازار چلو. آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں میرے عزیزوں, کوئی آپ کو خریدنے سے منع نہیں کرتا ہے, لیکن سارا وقت خریداری کے اندر گزار دینا اور اللہ کو یاد نہ کرنا یہ ہمارے لیے غفلت نہیں تو اور کیا ہے. فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا پکڑو برتن اور بازار چلو ضروری چیزیں خریدنے کے لیے. تو وہ کہنے لگی اے میرے آقا میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جس کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا, یعنی وہ پورا زمانہ ہی عبادت کرتے تھے, تلاوت قرآن کرتے تھے. پھر فرمایا اس نے حضرت جو ہے بزرگ فرماتے ہیں حضرت محمد بن ابو فرج فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر کے میں نے اندازہ لگایا یہ ضرور اللہ کی نیک بندی ہے. پھر وہ ساری رات عبادت کرتی رہی. جب آخری رات آئی ماہ رمضان کی میں نے اس کو کہا اب چلو عید کے لیے ضروری سامان خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار. وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا بتائیے عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی ضروریات خریدیں گے. تو حضرت محمد بن ابو فرج فرماتے ہیں جب اس نے کہا عام لوگوں کی ضروریات یا خاص لوگوں کی ضروریات, میں نے اس سے کہا مجھے بات تمہاری سمجھ نہیں آئی, اپنی بات کی وضاحت کرو. تو کہنے لگی عام لوگوں کا سامان یہ ہے کہ عید کے مشہور کھانے خریدیں, اور خاص لوگوں کی ضروریات یہ ہے کہ بندوں سے الگ ہو کر کے عبادت کے لیے فارغ ہو جائے اور نوافل ادا کر کے اللہ کے قریب ہو جائے. یہ خاص لوگوں کا سامان ہے اور عام لوگوں کا سامان کھانے پینے کا ہے. یہ سن کر کے وہ کہتے ہیں میں نے کہا میری مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں. تو اس نے پھر پوچھا اے میرے آقا یہ بتائیے کون سا کھانا خریدیں گے, وہ کھانا جو جسموں کی غذا ہے یا وہ کھانا جو دل کی غذا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا اپنی بات کی وضاحت کرو مجھے بات تمہاری سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے اور دل کی غذا گناہ چھوڑ دینا ہے اور اپنے عیبوں کو دور کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سے جو مل جائے اس پر راضی ہو جانا ہے. فرماتے ہیں اس نے اتنا کہا کہ دل کی غذا یہ ہے جو اللہ دے دے اسی پہ راضی ہو جانا ہے. کہتے اتنا کہنے کے بعد میں وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. پہلی رکعت میں اس نے سورہ بقرہ پڑھی, پھر سورہ آل عمران شروع کر دی, پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی. فرماتے یہاں تک کہ سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر وہ جو ہے اس آیت کریمہ پر پہنچی یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ. اس آیت میں جانتے ہیں کس کا ذکر ہے؟ نار کا ذکر ہے, عذاب جہنم کا ذکر ہے کہ جب جہنم کے اندر پیاس لگے گی اور پانی کو پینے کو جب دیا جائے گا بڑا گرم ہوگا, پیپ ہوگا اور اتنا گرم ہوگا کہ اتڑیاں گل کر کے نیچے بہ جائیں گی. اس طرح جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. کہتے ہیں جب وہ عورت کنیز اس آیت پر پہنچی بمشکل جہنم کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں, اور ساتھ ہی پیچھے ایک بہت ہی سخت عذاب ہوگا. پھر وہ روتی ہوئی کہتے ہیں اسی آیت کو دہراتی رہی اسی آیت کو پڑھتی رہی کہ میں جہنم کے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتی, میں جہنم کا گھونٹ نہیں پی سکتی. وہ کنیز اسی آیت کو دہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑی. حضرت محمد بن ابو فرج کہتے ہیں جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو کیا دیکھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی. یعنی اس نے جب اتنا سنا کہ آج کی رات ہم بازاروں میں جاتے ہیں اپنے جو ہے جسموں کی غذا خریدنے کے لیے, تو اس عورت نے گویا یہ تصور کیا کہ آج کی رات تو وہ رات نہیں ہے اور وہ رات آ جانے والی رات ہے. ماہ رمضان شریف جب رخصت ہو جاتا ہے ماہ رمضان بھر بندہ مزدوری کرتا ہے. مجھے بتائیں یہ مزدوری نہیں تو کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ بھوکے رہتے ہیں. اور دنوں میں 17 رکعت عشاء کی پڑھنا بھاری ہوتا ہے لیکن ماہ رمضان کے اندر 37 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں پورا. اگر اور دنوں میں امام صاحب جو ہے تھوڑی تلاوت بڑی کر دیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, لیکن ایک مہینے کے اندر پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. کس شوق سے کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں. یہ رب کے حکم پہ عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے بندہ کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہے, مزدوری کے بعد انعام لینے کا وقت آتا ہے, اسی طرح سے بندہ 1 تاریخ سے لے کر کے 29 یا 30 تاریخ تک کے اللہ کی بارگاہ میں مزدوری کرتا ہے. اب اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا مہربان ہوتا
کہتا ہے میرے بندے تو نے 29 یا 30 دن میرے یہاں مزدوری کی ہے، اب آج کی جو رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ انعام کا دن ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، کیونکہ آج اللہ کے یہاں سے تمہیں انعام مل رہا ہے۔ آج فرمایا گیا تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے، تم نے 30 دن تک کے سامنے کھانا ہوتے ہوئے بھی وقت سے پہلے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اللہ تم پر اتنا مہربان ہوا کہ آج اس نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج آنے والی جو رات ہے، جب اس کنیز نے سنا کہ آج کی رات کو بھی بازاروں میں گزارا جائے گا، وہ اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ وہ نماز کے اندر گئی، اور پھر اس کے بعد اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ سے گزارش کروں گا، آنے والی جو رات ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ عید کی رات ہے، تم نے مہینہ بھر محنت و مزدوری کی ہے، آج کی رات کو غفلت میں نہ گزارنا، رب کی بارگاہ سے خوب انعام حاصل کرو، خوب انعام حاصل کرو۔ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی رات کے بارے میں فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل اس وقت زندہ کرے گا جب اور لوگوں کا دل مر چکا ہوگا۔ اور لوگوں کا دل مر جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو آپ سے گزارش کروں گا کہ آج آنے والی رات عبادت کیجئے، پوری رات نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالیٰ، نماز عشاء کے فوراً بعد ذکر و دعا کی محفل ہوگی،